تو جب بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی جوانی کی رعنائی رخصت ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، اور پھر حافظہ وہ جاتا رہتا ہے۔ تو اس صورت میں بندے کے پاس جب ایمان کی دولت نہ ہو تو یہ بندہ بڑا مایوس ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، بس میں تو ناکام ہو گیا۔ دنیا میں کتنی محنت، کتنے نظام بندہ چلاتا ہے، کتنے سسٹم چلا رہا ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ ناز اور گھمنڈ ہوتا ہے، سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو اطمینان رہتا ہے کہ چلیں دنیا میں عوارض آ گئے، تکلیف آ گئی، جوانی رخصت ہو گئی، لیکن یہ عارضی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اعلیٰ پیمانے پہ عطا فرما دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، أَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، ہمیشہ نعمتیں ملیں گی، کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہیں ہمیشہ زندگی ملے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور سب سے پرلطف مرحلہ اور لمحہ تو وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے هل رضیتم، کیا تم سب لوگ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے؟ جنتیوں کو تمام نعمتیں مل چکی ہوں گی، وہ کہیں گے کیف لا نرضی ربنا، اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں ما لم تؤت احدا من خلق، جو آپ نے دوسری مخلوقات کو نہیں دی، ایسی ایسی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کر دی، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس پر کچھ اور زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے کہ اس نعمتوں سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ایمان والے پر اگر دنیا میں حالات آئی بھی، تکلیفیں بھی آئیں، بڑھاپا آ گیا، صحت چلی گئی، عارضی ہے، اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے، لیکن غیر مسلم اور غیر مؤمن کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بڑھاپے کی حالت میں انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑی عزتیں دی ہیں، ان عزتوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ سے کھانا کھانے کی نعمت دی ہے کہ ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اور جانوروں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، وہ منہ سے کھانا کھاتے ہیں، اور جتنے بھی انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں، جانور، وہ سب مفرد چیزیں کھاتے ہیں، کوئی گوشت ہے تو گوشت کھائے گا، کوئی سبزی خور ہے تو سبزی کھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں کہ وہ مرکبات کھاتا ہے، کئی چیزوں کو کئی چیزوں سے ملا کر کتنی نعمتیں بنا لیتا ہے، اس لیے ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے اور اس کو تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جنوں سے انسان افضل ہیں، اور جن سے انسان جن سے ملائکہ سے بھی افضل ہے، اس لیے تمام نیک لوگ صالحین تمام فرشتوں سے افضل ہیں سوائے 4 فرشتوں کے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام، یہ نیک لوگوں سے بھی افضل ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام ان 4 مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی خوبیاں رکھی، اس کا اتنا اعزاز فرمایا، اس کا اتنا اکرام فرمایا۔ تو جب ایک مسلمان کا ایسا اعزاز ہے، ایک مسلمان کا اتنا اکرام ہے، تو پھر اس مسلمان کی عزت کو کوئی نقصان پہنچائے، یا اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے، یا اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے
کہ جس کو ہم نے عزت والا بنایا اس کی عزت کو ناحق پائمال نہ کرو، بے آبرو نہ کرو۔ جس کی جان کو ہم نے محترم بنایا اس کی جان کو ضائع نہ کرو ناحق۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ۔ مسلمان کی تین چیزیں محترم ہیں، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت۔ اگر ہم ان تین چیزوں کے اندر کسی کو احترام دے دیں وہ پلٹ کر ہمیں احترام ضرور دے گا۔ اگر ہم احترام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری جان کو نقصان نہ پہنچائیں، مال کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ان تین چیزوں میں لوگوں کو عزت دے دی جائے۔ انسان تو انسان، جانور بھی، ان کو بھی اپنی عزت کا پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ جانور حالانکہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور والا بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان میں اللہ نے عقل و شعور بھی رکھا اور شہوت اور خواہشات بھی رکھی۔ جانوروں میں صرف شہوت اور خواہشات ہوتی ہیں، عقل و شعور نہیں ہوتا، صرف خواہشات۔ اور فرشتوں میں صرف عقل و شعور ہے۔ اور انسان اپنی عقل و شعور کو غالب کر لے اپنی شہوتوں پر، اپنی خواہشات پر، اللہ اس کو بہت اونچی عزت والا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں انسانوں سے افضل کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو میں اس کو کبھی اس پر فضیلت نہیں دوں گا جس کو میں نے اپنے امر کن سے پیدا کیا ہو۔ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، دست قدرت سے بنایا، جیسے ان کی شان ہے۔ تو جانور بھی جو کہ شعور سے عاری ہوتے ہیں، خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک بیان میں فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں ایک بیل تھا گھر میں، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ ہم نے ڈاکٹرز کو بلایا، انجیکشن لگا رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اسی حالت میں کھڑا ہے، کوئی چارہ ڈالتے نہیں کھاتا۔ تو خیر ہمارے علاقے میں جو نئی تھا، سادے آدمی ہوتے ہیں، جٹ کے اور اپنا جگاڑ لگا دیتے ہیں، تو وہ آیا، اس سے کہا تو کہنے لگا میرے پاس اس کا حل ہے۔ کہنے کہ اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ کہنے اے بابا ڈالتا ہے، یہ بندہ ڈالتا ہے۔ اس کو بلایا، اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، اپنا جوتا اتار کے اس کی خوب پٹائی کی۔ پھر جب چارہ بیل کے آگے ڈالا تو بیل کھانا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے کہ اصل میں اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یہ ناراض ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھ لیا اس کی پٹائی ہوتے ہوئے تو یہ خوش ہو گیا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ عرضہ۔ جانور تو جانور ہوتے ہیں، انسان کو عزت دی جائے، اس کی جان اور مال کو عزت دے دی جائے، وہ پلٹ کر عزت ضرور دے گا۔ مسلمان کی جان بھی محترم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے بارے میں مسلمان کو حساس بنایا تھا کہ ایسے کسی کو قتل نہ کر دے اور اس میں جذبہ اٹھے اور مار دے انسان کو۔ معاشرے میں جیسے عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ ہمیں تربیت کی ضرورت، ہم اپنے بچوں کی تربیت ضرور کریں، ان کی صحبت پر خوب نگاہ رکھیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے میرا جیلوں میں جانا ہوتا ہے، تو ایک شیخپورہ کی جیل میں ہم گئے تربیت اور تعلیم کے حوالے سے، تو ایک بچوں کی جیل میں ہمیں لے کر گئے۔ تو بچے اس وقت ان کی اسکول ٹائمنگ تھی، کلاسز ہو رہی تھی، اس میں ان کو ہمیں بٹھایا، تو جیسے کلاس ہوتی ہے اور بچے جیسے یونیفارم میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں سارے بچے ماشاءاللہ یونیفارم میں، تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید انہوں نے کچھ سنیچنگ کی ہے۔ تو میں نے ساتھ جو پولیس والے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ بچے انہوں نے سنیچنگ کی ہے، کوئی چیز چرائی ہے، کوئی موٹر سائیکل پرس چرایا؟ کہنے کہ نہیں، یہ پلانڈ قاتل ہیں، انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کر دیا، اور سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان تک نہ پہنچ پاتے۔
میرے لیے بڑے شوق کی بات تھی کہ یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا، کہاں سے پیدا ہوا کہ انسان ایک بچہ ہے جس کے دل میں جس کے جذبات معصوم ہیں، وہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حساس بنایا اور روک تھام فرمائی۔ اس لیے آپ کا ارشاد ہے لا یشیر الی اخیہ بالسلاح، اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کیا کرو، کسی کی طرف ہتھیار ایسے اٹھا دینا، اس کا رخ ان کی طرف کر دینا، اسی کہ ولا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ، اس لیے یہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کا ہتھیار چلوا دے۔ جب آدمی ہتھیار سے کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بندوق اس کی طرف سیدھی کر دیتا ہے تو شیطان اس کا ہتھیار چلوا دیتا ہے۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، میرا اپنا بھائی ہے، میں نے ایسے مزاح میں اشارہ کیا، گولی چل گئی، پتہ نہیں کیسے چل گئی۔ ینزع فی یدہ، شیطان اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اس لیے ایسی کسی کی طرف اشارہ کر دینا انتہائی خطرے کی بات۔ اور پھر جب انسان سے گولی چل جائے یہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے، وَهُوَ يَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ کیوں ہتھیار کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، کیوں گن کی رخ ان کی طرف کیا؟ ہم نے یورپ میں بھی دیکھا اور امریکہ میں بھی دیکھا، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پولیس والے جو ہیں وہ اپنے پسٹل پہ صرف ہاتھ رکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں رک جائیں، ایسے گن نہیں نکالتے، کسی کی طرف سیدھی نہیں کرتے، اشارہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، کئی مواقع ہم نے دیکھے ایسے ہاتھ رکھ کے وہاں سے اشارہ کرتے ہیں تو آپ وہیں رک جائیں۔ آپ جو ہے جیسے ہمارے ہاں بسا اوقات پولیس والے گاڑی کو روکیں تو ہمیں مقامی حضرات جو ہے اس کے آداب بتا دیتے تھے کہ جب پولیس والے گاڑی کو روکیں تو چالان وغیرہ ہوتا ہے تو گاڑی سے اترنا نہیں، وہ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے، اگر آپ گاڑی سے اتر جاتے ہیں تو فوراً یہاں ہاتھ رکھ دیتے اور آپ کو اشارہ کرتے ہیں وہیں رک جائیں، گن آپ کی طرف سیدھی نہیں کرتے۔ احتیاط چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، خاص طور پہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی بات، بچوں کو بچپن سے تربیت کرنے کی ضرورت۔ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف نوکدار چیز سے اشارہ کیا، فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، حقیقی بھائی حقیقی بہن کی طرف نوکدار چیز سے اشارہ، چھری، کینچی یا کسی نوکدار چیز سے اشارہ، وہ تو بطور مزاح کے ہوگا، خوش طبعی کے ہوگا، ڈرانے کے لیے ہوگا، مارنے کے لیے نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرنے پر فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حساس بنایا تاکہ مسلمان اس حرکت تک نہ پہنچے کہ کسی کو جان سے مار دیں۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اور جو کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ومن احیاہا، اور جو کسی مسلمان کو زندگی دے دے، اللہ اکبر، ایک مسلمان کو اگر زندگی دے دی جائے، یہ خاص طور پر فضیلت جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کے لیے اور ان کے اوپر جو نگران عملہ ہوتا ہے وارڈ کے اندر، ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ غفلت سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض وارڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے آئی سی یو ہے، انتہائی نگہداشت وارڈ ہے، تو وہاں تھوڑی سی غفلت سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آدمی اس وقت اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، موبائل میں مشغول ہو گئے، تو من احیاہا، جس نے کسی کو زندگی دے دی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ساری، ایسا ہے گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ تو یعنی اللہ اتنا اجر دیں گے جتنا دنیا کے تمام انسانوں کو اگر انسان زندہ کر دے، سبب بن جائے ان کا۔ تو مسلمان کی جان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، ان کی جان کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور دوسری بات، اسی وجہ سے اتنی تربیت تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ہتھیار اٹھائے گئے تو ان کے مقابلے میں انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، اگرچہ اجازت تھی، دفاع ہے، دفاع کی اجازت ہے، لیکن مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے، انہوں نے ہاتھ بڑھائے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
مظلومانہ شہادت ہو گئی۔ دوسری چیز مسلمان کی محترم ہے مال، مسلمان کا مال بھی محترم ہے کہ مسلمان کا مال نہ حق نہ کھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں مال نہ کھاؤ، مسلمان کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، نقصان پہنچا کے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کے نہ کھاؤ۔ اور پھر اس میں محتاط بنایا اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کی جائے، کوئی چیز۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ چھڑی، بعض لوگ جب چل رہے ہوتے تھے سفر میں تو درخت سے ایک شاخ توڑ لی، اس کے پتے صاف کر لیے جانوروں سے بچنے کے لیے، نقصان دہ چیزوں کو ہٹانے کے لیے، چھڑی اس کی کیا قیمت ہوتی؟ بے قیمت چیز ہے، کسی درخت سے بھی توڑی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چھڑی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے منع فرما دیا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس چھڑی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اتنا محتاط بنایا۔ اس لیے بچوں پر گرفت ہو گھر میں خاص طور پہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب یہ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تو گھبرائیں گے کسی مسلمان کا ناحق مال لیتے ہوئے، ظلماً مال لیتے ہوئے۔ اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی زمین ہتھیا لے اور ایک بلشت برابر کیوں نہ ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں تک اس کو دھنسائیں گے نیچے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمینوں تک اس کا توق بنا دیں گے، 7 زمینوں کے وزن کے بقدر، اور اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ جہنم کے عذاب کو ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، جیسے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں گزرا، کسی کے خواب و خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح جہنم کے عذاب ہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کس نوعیت کا ہے۔ اور مسلمان کی عزت کا احترام کیا جائے، مسلمان کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، نہ حق کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ میں طواف کے دوران کعبۃ الشریف سے مخاطب ہو گئے، ما اطیبک، آپ کتنے عمدہ ہو، آپ کی خوشبو کتنی عمدہ ہے، تم کتنا عظیم مکان ہو۔ پھر فرمایا کہ لیکن ایک مسلمان کی عزت تمہاری عزت سے کہیں زیادہ ہے، کعبۃ الشریف سے بھی زیادہ ہے مسلمان کی عزت۔ تو کیسے ایک مسلمان کو رسوا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے مسلمان کی عزت کا اگر دفاع کا موقع ملے تو اللہ پاک اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، بے آبرو کیا جا رہا ہو، نہ حق، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا بیچارہ، اس موقع پر کوئی شخص ایسا جو دفاع کر سکتا تھا اور اس نے دفاع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں اس کو میری مدد اور نصرت کی ضرورت ہوگی میں اس کی مدد نہیں کروں۔ مسلمان کی عزت کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اور وہ مسلمان جس کو اللہ نے توفیق دے دی کہ کسی جگہ کسی مسلمان کو بے عزت کیا جا رہا تھا، بے آبرو کیا جا رہا تھا، وہاں اس نے عزت کا دفاع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ میری نصرت کا خواہش، جہاں میری نصرت اور مدد کی خواہش رکھے گا میں اس کی نصرت اور مدد کر دوں گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ جس جگہ کسی مسلمان کی عزت کی دفاع کا معاملہ ہو اور وہاں اس کی عزت کا دفاع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر یہ حق ہے کہ ایمان والوں کی وہ مدد کریں۔ اس لیے مسلمان کی عزت کو بے آبرو نہ کیا جائے،
جبکہ آج ایسے نظام، ایسی چیزیں ہاتھ میں آ گئی ہیں کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہو تو آسان، بے آبرو کرنا ہو، گالیاں دینی ہو، بہت آسان۔ تو چند چیزوں کے بارے میں اپنی زبان کو مسلمان سے روک لیا جائے۔ ایک ہے گالی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا حکم عدولی ہے۔ زبان کو روک لیا جائے، گالی نہیں دینی۔ اور دوسری چیز، مسلمان کی غیبت نہ کی جائے، غیبت سے اپنی زبان کو بچایا جائے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور جب اس گناہ کو بدکاری سے بھی بڑا گناہ بتایا گیا، مسلمان کی غیبت سے زبان کو روکا جائے، یہ مسلمان کی عزت ہے، عزت افزائی ہے۔ اور تیسری چیز، مسلمان کی چغلی نہ کی جائے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، چغلی کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی دوسرے کی طرف اس طرح نقل کرنا کہ سننے والا سن کر ناراض ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار العباد، دنیا کے بدترین لوگ جو کسی مسلمان کے سامنے اس طرح کسی کے سامنے ایسی بات کریں تاکہ دو بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، شرار العباد، بدترین لوگ ہیں۔ انسان اپنا مقام سمجھے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، اور اس میں مسلمان کی عزت کے بارے میں سب سے ایک اہم بات، مسلمان کے بارے میں دل میں کھوٹ اور حسد نہ رکھا جائے۔ اللہ اس پر بڑا نواز دے اگر کھوٹ اور حسد نہ ہو، بڑا نواز دیتے اللہ پاک اس بندے کو۔ بظاہر وہ اتنے نوافل پڑھنے والا نہیں ہوتا، بظاہر اتنی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن مقام اور مرتبے میں بہت اونچا آدمی ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور کل جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجوں میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اطلع الآن رجل علیکم من اہل الجنت، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا، ابھی آئے گا مسجد میں، یہ جنتی ہے۔ ایک صاحب داخل ہوئے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، انہوں نے جوتا رکھا، نماز پڑھی، چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اطلع الآن رجل علیکم من اہل الجنت، ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہوگا، اگلے دن فرمایا یہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب وہی داخل ہوئے، جوتا رکھا، نماز پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، مجمع اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اطلع الآن رجل علیکم من اہل الجنت، ایک آدمی ابھی مسجد میں آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ 3 دفعہ شہادت دی ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور کہنے لگے میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ میں ان سے عمل تو معلوم کروں، کیا عمل ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب میرا گھریلو کو جھگڑا ہے، میں رات وہاں جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میرے گھر آرام کر لیں۔ میں ان کے ہاں ٹھہرا، رات ان کے ہاں ٹھہرا، تو وہ کروٹ بدلتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، صبح تہجد کے لیے بھی بیدار نہیں ہوئے، نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ میں ان کے ساتھ مسجد چلا آیا، رات کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، اور اگلے دن پھر میں ان کے ساتھ رہا۔ بازار میں خرید و فروخت جیسے ہوتا ہے کاروبار، کوئی خاص عمل نہیں۔ 3 دن میں ساتھ رہا۔ 3 دن بعد میں نے ان سے کہا جناب آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن شہادت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کا کوئی عمل جو میں نے 3 دن آپ کے ساتھ رہ کر دیکھا، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل ہے؟ کہنے لگے نہیں، جو آپ نے دیکھا یہی ہے میرا عمل۔ تو یہ صحابی پلٹے تو انہوں نے بلایا، کہنے لگے ہاں ایک عمل اور ہے، لا اجد فی قلبی لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا، اللہ نے کسی مسلمان کو کوئی نعمت دی ہو، میں اپنے دل میں اس کے بارے میں نہ کبھی کھوٹ پاتا ہوں نہ کبھی حسد پاتا ہوں۔ کھوٹ اور حسد میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ سبب ہے، اور معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، حاصل کرنا بھی کھٹن ہے۔ اس لیے جو ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی 3 چیزیں محترم ہیں، دمہ مالہ عرضہ، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ تو 3 چیزوں میں مسلمان کو احترام دیا جائے، یہ حقوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔